پھر سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت ہے اور حکم ملتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب و محبت سے خوب خوب سلام عرض کیا کرو۔ یہ اللہ کریم نے خبر دی ہے اور خبر کے ساتھ پھر آگے حکم دیا، اور اس میں بڑی عجیب بات علماء تفسیر نے لکھی ہے۔ حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے سیرت النبی ضیاء النبی میں اپنے استاد امام ابو زہرا کے حوالے سے لکھا کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی تعریف کیا گیا ہے وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، مگر انہوں نے امام ابو زہرا مصری کے حوالے سے لکھا کہ صرف بار بار تعریف کی گئی نہیں، بلکہ وہ ہستی جس کی بار بار بانداز دیگر بانداز نو تعریف کی جاتی ہے۔ جب تک زمانہ آگے بڑھتا رہے گا نئے سے نئے انداز میں ان کی تعریف ہوتی رہے گی، نئے سے نئے الفاظ میں ان کی تعریف ہوتی رہے گی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ جملہ اسمیہ بھی ہے اور یہ فعلیہ بھی ہے، اس کا آغاز اسم سے ہے اور آگے مبتدا اسم ہے اور خبر اس کی جو ہے وہ فعل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آغاز ہوتا ہے اللہ سے اور اس میں ذات ہے، اور جو کام ہے آگے خبر کیا ہے؟ یصلون۔ انہوں نے کہا کہ جب جملہ اسمیہ ہو تو وہ استمرار پر، دوام پر، ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اس کام میں دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے۔ اور وہ جو آگے اس میں فعل آ گیا یصلون، تو وہ کہا فعلیہ ہونے کی وجہ سے جہاں یہ فعل پایا جائے تو وہاں پہ تجدد اور حدوث پایا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ وہاں پہ نیا پن پایا جاتا ہے، وہاں پہ نیا پن پایا جاتا ہے۔ تو کہا کہ خبر کیا ہے، کون ہے فاعل، کون ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کے فرشتے، اور خبر کیا ہے کہ وہ درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کا سر آغاز اسمیہ ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنے حبیب پاک پر درود بھیج رہا ہے، جب سے وہ ہے، بلکہ جب بھی نہ تھا اور تب بھی نہ تھا، جب اب تب کب کچھ تھا ہی نہیں، وہ تھا، تو جب وہ تھا تو اس کی صفت ہے، تو وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے اپنے حبیب پر درود پاک بھیج رہا ہے۔ اس تسلسل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے۔ اور پھر جو یصلون کو درود بھیجتا ہے تو یہ اس کا فعلیہ ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ نئے سے نئے انداز میں اپنے حبیب کی شان بڑھاتا ہے، وہ نئے سے نئے انداز سے اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، خوب خوب سلام، جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے نا، خوب درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو ان پر، تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو ان پر۔ تو کہا کہ یہ تین کام ایک ہے اور کرنے والے تین ہیں، درود اور سلام۔ کام درود ہے اور کرنے والے تین ہیں، اس کے فاعل تین ہیں۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور بندوں کو بھی، بندگان خدا کو بھی، مومنین کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی درود بھیجیں۔ کہا کہ یہ لفظ ایک ہے مگر اس کے معنی جدا جدا ہوں گے۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شان بلند فرماتا ہے، ان کے دین کو مضبوط فرماتا ہے، ان کی شریعت کو باقی رکھتا ہے، تو وہ اپنے حبیب کے حسن و جمال میں اضافہ فرماتا ہے، وہ اپنے حبیب کے حسن و کمال میں اضافہ فرماتا ہے، وہ ان کی شان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کا اللہ کا درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر پل، ہر دن، ہر رات وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہی کی چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں، کمال میں، علم میں، ان کے حسن میں، ان کی خوبی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یا پھر یوں کہیے کہ وہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ معنی بنتا ہے، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں تو ان کا معنی یہ بنتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مولا جس طرح تو نے پہلے اپنے حبیب کی شان بڑھائی ہے کچھ اور شان بڑھا، جیسے تو نے پہلے اپنے حبیب کو
حسن و جمال عطا کیا ہے، ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ فرما دے. جیسے تو نے پہلے اس کی ہمارے سامنے تعریف کی ہے، اس کی حسن و خوبی کی اور ذرا تعریف فرما دے. اور جو بندے بندگان خدا ہیں وہ بھی یہی عرض کرتے ہیں، بندوں کا ضرور پڑھنا بھی ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم ناقص ہیں، ہماری فکر ناقص ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہماری ہمتیں کم ہیں، ہماری استعداد میں کمی ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا علم نہیں ہے، ہماری پہچان کم ہے، ہمارا عرفان نہیں ہے. ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کا حق تو تب ادا کریں کہ ہم ان کے مقام کو جانتے ہوں، ان کے مرتبہ کو جانتے ہوں. ہم تو ان کے مرتبہ مقام کا تصور نہیں کر سکتے، تو ان کے مرتبہ مقام سے واقف ہے، اس لیے ہم تیری ہی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کیونکہ تو ہی ان کے مرتبہ مقام کو عطا کرنے والا ہے اور تو ہی ان کے مرتبہ مقام سے واقف ہے، تو ان کی تعریف کرنے کا حق تو ہی ادا کر سکتا ہے. لہذا ہم تیری ہی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کا وقت اسی عنوان میں لیتا ہوں، باقی میں اس سار سے پڑھ دوں گا سارا جو احکامات ہیں. کہ درود شریف پڑھنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری حدیث ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے. جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. ایک بار آپ نے درود پڑھا تو ایک بار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا صلہ یہ آپ نے دیا کہ 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے اللہ پاک نے بلند فرما دیے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ان کے بیٹے امام زین العابدین یہ روایت کرتے ہیں ان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اس نے درود پاک نہ پڑھا، بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھے درود پاک نہ پڑھے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ جنت کا راستہ بھول گیا. جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو گویا درود پاک پڑھنا اس قدر درجے کی بات ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے بھی ان کا واقعہ آپ کو سنایا، یہ وہ صحابی ہیں جو 4 صحابہ کرام میں سے جو معلم قرآن تھے. اس کا سرکار جب قرآن سیکھنا تھے کسی کو تو یہ ان کے یہ روایت کرتے ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا پچھلا پہر ہوتا تو آپ اٹھتے اور لوگوں کو آواز دیتے کہ لوگوں اٹھو، رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تھر تھرا دینے والی آ رہی ہے، وہ گھڑی آ رہی ہے، وہ بڑی مشکل گھڑی آنے والی ہے، اس لیے کھڑے ہو جاؤ رب کی بارگاہ میں. تو ایسے میں جب سرکار یہ پیغام دے رہے تھے تو آپ کے سامنے جناب ابی بن کعب آئے تو ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا زیادہ درود پاک پڑھوں آپ پر؟ آپ نے فرمایا جتنا ذرا جی چاہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے وقت کا 4تھا حصہ مختص کرتا ہوں کہ آپ پہ درود پاک پڑھوں گا اور باقی وقت میں کوئی اور کام کروں گا، کوئی اور وظائف کروں گا. آپ نے کہا تیرے لیے بہت اچھا ہے مگر اگر تو اس کو اور بھی زیادہ کرے تیرے لیے اور بہتر ہے. تو کہا یا رسول اللہ میں اپنا آدھا حصہ جو ہے، آدھا وقت جو ہے وہ آپ پہ درود سلام میں صرف کروں گا اور باقی آدھے حصے میں کوئی اور کام کروں گا. فرمایا بہتر ہے مگر اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تیرے لیے اور اچھا ہے. دریائے رحمت وہ جوش پہ تھا نا، قبولیت کی گھڑیاں تھیں اور ان کو مرتبہ مقام عطا ہونے والا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنے وقت کا 3/4 حصہ جو ہے وہ آپ پہ درود پاک پڑھوں گا اور 1/4 جو ہے وہ کوئی اور وظیفہ کروں گا. کہا تیرے لیے بہت اچھا ہے مگر تو اور بھی زیادہ کرے تو اور اچھا ہے. سرکار نے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ صرف اور صرف آپ پہ درود سلام پڑھنے میں صرف کروں گا. تو آپ فرمایا اس سے تمہارے تمام رنج و الم دور ہو جائیں گے اور اللہ کریم کا تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے گا. وہ درود پاک پڑھنے کا اس قدر صلہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک کسی دعا کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمان میں معلق رہتی ہے، وہ قبولیت کا فائز ہوتی ہی نہیں. دعا قبول ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے. پھر کون سے مواقع ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو اللہ مفتل باب رحمت کہنے کے بعد تم کہو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر درود بھیجو.
اللہ کے حبیب پر درود بھیجو۔ سرکار تشریف فرما تھے، آپ ایک شخص آیا، اس نے آگے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اس نے کہا اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف فرما، اور اس نے ہاتھ پھیل گیا۔ آپ نے بھلے آدمی، تو نے نماز پڑھی، تو کچھ دیر رکتا، تو اللہ کی تعریف کرتا، تو اللہ کے رسول یعنی مجھ پر تو درود بھیجتا، اور پھر تو مغفرت طلب کرتا اللہ سے، تو اللہ تجھے عطا فرماتا۔ پھر اس طرح ایک اور بات میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آگے ایسے کیا